ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور جب بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل، تو رب العالمین سے ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے پروردگار ہم سے اسے قبول فرمانا، بے شک تو ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت ایسی بنانا جو تیرے لیے مطیع اور فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، ذوالحجہ کا ایک قیمتی ترین عشرہ اور اس عشرے کی مختلف عبادات جن سے ہم گزر چکے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان، اس کی یہ خواہش اور یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ کب اللہ رب العزت اس کی زندگی میں یہ موقع لائیں کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے وہاں پہنچے، حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جائے۔ یقیناً یہ جہاں بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، وہاں یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، فضل اور اس کا انعام ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان زندگی بھر دعائیں کرتا رہتا ہے، بسا اوقات تو رو رو کے اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، لیکن پھر بھی اسے یہ موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ اسباب موجود نہیں، زاد راہ اور حج کے وہ اخراجات اس کے پاس نہیں ہوتے۔ لیکن رب العالمین نے جو بڑے ہی مہربان ہیں، رب العالمین نے اپنے محبوب کی زبان اطہر سے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن اعمال کو بجا لانے کی صورت میں انسان اگرچہ عملی طور پر حج نہ بھی کر سکے تو
تو ان اعمال کی بدولت رب العالمین اسے حج کا ثواب ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اور خصوصاً ہمارے اس ملک میں آپ نے کچھ لوگوں کو سنا ہوگا جو کہتے ہیں کہ غریبوں کا حج یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ غریبوں کا حج کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بسا اوقات وہ کسی دربار کا رخ کرتے ہیں، کسی مزار پہ حاضری کے لیے وہ ایک لمبا سفر طے کرتے ہیں، لال شہباز قلندر کے عرس میں شرکت، سیون شریف کا سفر، کہ جی غریبوں کا حج یہاں ہوتا ہے، اور پھر عملی طور پر وہ باقاعدہ وہاں طواف بھی کرتے ہیں، باقاعدہ وہاں ایک پانی کو متبرک سمجھ کر اس پانی کو وہ اپنے پاس جمع بھی کرتے ہیں اور لے کے بھی آتے ہیں اور بہت کچھ۔ لیکن پیارے بھائیوں یاد رکھیں، وہاں جا کر جہاں وہ اپنا کچھ پیسہ برباد کرتے ہیں، جہاں وہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں، وہاں وہ اپنے عقیدے کو بھی تباہ و برباد کر کے واپس لوٹتے ہیں، بلکہ اجر و ثواب تو دور کی بات ہے۔ کل قیامت والے دن جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے اور اپنی امت کے لوگوں کے انتظار میں ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ لوگ ایسے آ رہے ہوں گے کہ جن کے وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں ہوں گے، لیکن ان کے اور آپ کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ حبیب کبریا فرمائیں گے کہ ان کو آنے دیں، یہ میری امتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا، اے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محبوب آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیسے کیسے بگاڑ پیدا کر دیے تھے، کیسی کیسی بدعات اور خرافات اس کو دین کا حصہ بنا ڈالا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر کہیں گے، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، تباہی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسے بدبختوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو بدل ڈالا، بدعات اور خرافات کو دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جو واقعہ ہی غریبوں کا حج ہے، جس کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا، مال نہیں ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے، تمنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اجر دے، سچا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ اسباب بھی پیدا کر دے، وہ وسائل بھی مہیا فرما دے، وہ وہاں بلا بھی لے، لیکن وہ اعمال جن کا درجہ حج کے برابر ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں وہ چند اعمال ذکر کرنا چاہوں گا۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کر کے اور اس عظیم سعادت کو اللہ پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ وہ شخص جو حج کی طاقت تو نہیں رکھتا ہے لیکن اس کی نیت سچی ہے، ارادے کا پکا ہے، کھری اور سچی سوچ اور آرزو اور تمنا رکھتا ہے، دل میں سچی تڑپ رکھتا ہے، یا اللہ فلاں کو تو نے مال دیا، وہ تو چلا گیا، یا اللہ نیت تو میری بھی ہے، ارادہ تو میرا بھی ہے، چاہتا تو میں بھی ہوں، خواہش تو میری بھی ہے، جانا تو میں بھی چاہتا ہوں، لیکن یا اللہ طاقت نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں انسان کی کھری نیت، سچی نیت کی ترجمانی حبیب کبریا نے کس انداز میں فرمائی۔ ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو کبشہ مجھ سے یہ بات سیکھ لو اور اسے آگے لوگوں کو تم نے سکھانا ہے۔ انما الدنیا لاربعۃ نفر، ابو کبشہ یاد رکھو، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا 4 قسم کے لوگوں پہ ہے، 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال بھی دیا ہوتا ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو علم سے بھی نوازا ہوتا ہے۔ فرمایا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اپنے علم کی بدولت وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کا شوق رکھتا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمًا، اللہ نے مال بھی دیا ہے، اس مال کے ذریعے وہ رشتہ داروں کو چھوڑ نہیں دیتا، اپنے سے غریب رشتہ داروں سے ناتا توڑ نہیں لیتا، ان سے قطع تعلقی اور قطع رحمی نہیں کرتا، بلکہ رب نے علم دیا، ساتھ مال دیا، مال کے ذریعے غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اللہ نے جو اسے مال دیا اس مال میں وہ رب کا حق بھلاتا نہیں کہ میرے مال میں میرے اللہ کا کیا حق ہے، میرے رب نے مجھ سے کیا طلب کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تین چیزیں کہ اللہ رب العزت کا خوف بھی ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، رب کا حق بھی اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے افضل ترین مقام اور مرتبے والے لوگ یہی ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا دوسری قسم کے لوگ عبد رزقہ اللہ مالا ولم يرزقه علما فهو صادق النیہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا وہ بندہ رزقہ اللہ علما، جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے، وہ پہچانتا ہے، اس کو رب کی معرفت ہے، اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے، علم ہے، ولم یرزقہ مالا، لیکن رب نے مال نہیں دیا، فہو صادق النیہ، لیکن یہ نیت کا سچا ہے۔ اگر کسی مالدار کو بیت اللہ کا حج کرتے جاتے دیکھتا ہے، نیت یہ بناتا ہے، ارادہ یہ کرتا ہے یا اللہ تو نے اسے دیا، یہ تیرے گھر کے لیے جا رہا ہے، یا اللہ تو مجھے دیتا میں بھی جاتا۔ جب کسی مالدار کو دیکھتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنا سرمایہ خرچ کر رہا ہے، اس کی نیت اور اس کا ارادہ سچا ہے نہیں مال، صرف نیت ہے، لیکن نیت کھری ہے، کھوٹی نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلاں، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی فلاں کی طرح رب کی راستے میں خرچ کرتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، اس شخص کی نیت رب کو اتنی پسند آتی ہے، فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اس کی نیت کی وجہ سے عمل نہیں کیا، ارادہ سچا ہے، پختہ عزم ہے، نیت کھری ہے، رب العالمین پہلی قسم کے لوگوں کے برابر ہی اسے اجر و ثواب میں رب العالمین انہی کا مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یرزقہ اللہ علما ورزقہ مالا، اللہ نے علم تو نہیں دیا، مال ہے لیکن ساتھ جہالت ہے، رب العالمین کا حق نہیں پہچانتا، مال میں سے رب کا حق ادا نہیں کرتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتقی فیہ ربہ، اللہ کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، تقوی پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے کی فکر اور تڑپ، بس مال ہے، مال کے زور پہ ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لا یصل فیہ رحمہ، مال تو ہے لیکن مال آنے کے بعد رشتہ داریوں کو بھول گیا، غریب رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیا، اس لیے کہ تم میرے پائے کے نہیں، میرے گھر میں آؤ گے میری توہین ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا یہ میرا عزیز ہے، یہ رشتہ دار ہے، اس کے تو لباس بھی اچھا نہیں، اس کا تو چلنا پھرنا اور اس کا چال ڈھال اور طور اتوار اور اس کے گزرانے زندگی اچھی نہیں، اس لیے لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، ان سے قطع تعلق ہی کر لی۔ فرمایا لا یصل فیہ رحمہ ولا یعلم فیہ للہ حقا، اپنے مال سے جو رب کا حق تھا زکوٰۃ کی شکل میں وہ بھی نہیں دیا، اللہ کا حق بھی بھلا بیٹھا۔ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بدترین درجے پر یہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ چوتھی قسم کے لوگ فرمایا عبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، اللہ نے مال بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں، مال بھی نہیں، جہالت بھی ہے، غربت بھی ہے۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں
لیکن اس کی سوچ یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے، جب کسی عیاش کو دیکھتا ہے، جب کسی بدماش کو دیکھتا ہے، جب کسی لٹیرے کو دیکھتا ہے، جب کسی بڑے کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کی وجہ سے وہ عیاشی بھی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم بھی کر رہا ہے، جو بھی گناہ ہے وہ کیے جا رہا ہے، یہ کر نہیں سکتا، لیکن دیکھ کے یہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی ایسی عیاشیاں کرتا، میں بھی ایسے ہی یہ سارے سلسلے اور سارے دھندے چلاتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو بنیتی، اب اس کی نیت جیسی ہے، فوزرہما سوا، یہ گناہ میں پہلے انسان کے برابر ہے، دونوں کا گناہ میں درجہ برابر ہے۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اچھی نیت اللہ اس پہ اجر و ثواب اور مرتبے بھی بڑے عطا فرماتے ہیں، اور اگر نیت کھوٹی ہو، نیت بری ہو، گناہ نہیں کر پا رہا، جتن پورے لگاتا ہے، کوششیں ساری کرتا ہے، لیکن چونکہ وسائل نہیں اس لیے جرم کر نہیں پاتا، فرمایا لیکن اس ارادے کی وجہ سے، اس بری نیت کی وجہ سے، بری سوچ کی وجہ سے رب العالمین نے اس کو بھی اس دوسرے بدترین انسان کے برابر کر دیا۔ پیارے بھائیوں، اچھی نیت، ایک شخص کی نیت یہ ہے اللہ مجھے بھی حج کی سعادت نصیب فرمایا، ارادہ اچھا ہے، پختہ عزم ہے، اپنے طور پر کوشش بھی کر رہا ہے، کر نہیں پاتا، رب العالمین اتنے مہربان ہیں، رب العالمین بغیر حج کیے ہی سے حج بیت اللہ کا اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا اچھی نیت اللہ کو اتنی پسند ہے، ایک شخص رات کو اپنے بستر پہ آتا ہے، سونے سے پہلے یہ نیت کر لی صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، اذان فجر سے پہلے بیدار ہوں گا، رات کو اپنے رب سے چند باتیں کروں گا، نیند آ گئی، آنکھیں غالب رہی، نیند کا غلبہ رہا، بیدار نہیں ہو سکا، صبح ہوئی، طلوع فجر ہوئی تو آنکھ کھلی، رب العالمین اتنے مہربان ہیں، اتنے کرم نواز ہیں کہ رب العالمین صرف اس کی اچھی نیت کی وجہ سے رب کائنات اس کو تہجد کی نماز کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کی نیند کو بھی اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، شہادت پانا بہت بڑا رتبہ ہے، فرمایا جو بندہ صدقے دل سے اللہ رب العزت سے شہادت کی تمنا کرتا ہے، شہادت کی آرزو کرتا ہے، دل اس کا اور نیت اس کی سچی ہے، فرمایا اپنے بستر پر بھی فوت ہو اللہ اسے شہداء کا رتبہ ہی نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اچھی نیت رب العالمین اس پہ یہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلا عمل جس پر رب العالمین حج کا اجر عطا فرماتے ہیں وہ ہے حج کی سچی نیت اور خلوص نیت۔ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں یہ آرزو اللہ پیدا فرمائے اور رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، دوسرا عمل جس وجہ سے رب العالمین حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جامع ترمذی میں سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، من صلی الفجر فی جماعہ، اور یہ نماز فجر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے نورانی ملائکہ آ رہے ہوتے ہیں اور رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت کی ہوئی تلاوت رب کے فرشتوں کی اس وقت حاضریاں ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والا سارا دن رب کی حفاظت میں رہتا ہے، شیطان مردود اس پہ حملہ آور نہیں ہو پاتا، اللہ کی یہ حفاظت میں ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس انسان کا سارا دن اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں، صبح کے وقت میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، یہ ساری سعادتیں الگ پاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر فجر کی نماز پڑھ کے رب کے گھر میں بیٹھ گیا،
بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مصروف رہا حتی تطلع الشمس، کوئی پونا گھنٹہ، 45 منٹ یا 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ سورج طلوع ہونے کے درمیان کا یہ جو وقت ہے اللہ کی یاد میں مصروف رہا۔ 24 گھنٹوں میں سے یہ 1 گھنٹہ اللہ کے نام لگا دیا، رب کے گھر میں بیٹھا، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے، اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہوا، ثم صلی رکعتین، اٹھا اور اٹھ کے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ فرمایا کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، رب العالمین صرف حج کا نہیں بلکہ اللہ رب العزت 1 حج اور 1 عمرہ، ساتھ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا تامۃ تامۃ تامۃ، مکمل مکمل مکمل، رب العالمین حج اور عمرے کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو بھی یہ سعادت لینے کی اللہ توفیق بخشے۔ بڑی نیند آ رہی ہوتی ہے، بڑا غلبہ ہوتا ہے نیند کا، قربانی دیں، کم از کم ہفتے میں 1 دن تو نکال لیں، ہفتے میں کوئی 1 دن تو ایسا نکالیں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں صحیح، مہینے میں نہیں تو کبھی تو یہ عمل کر لیں، اور یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی ہے۔ ہم نے ان آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا، فیصل آباد میں 3 سال کا وہ تعلیم کا دورانیہ، مرکز تربیہ کے اندر، وہاں مقدس مسجد میں وہ 2 بزرگ آج بھی بھولتے نہیں، اللہ نے دولت دی تھی، فیکٹریوں کے مالک تھے، بڑی جائیدادیں تھیں، وہاں کپڑے کی مارکیٹوں کے مالک، لیکن عمل کیا تھا؟ نماز فجر کے لیے رب کے گھر میں آتے، گھر سے اپنا قرآن مجید ساتھ پکڑا ہوتا، ساتھ وہ ریل قرآن مجید رکھنے کے لیے اپنے گھر سے وہ مصحف اور وہ ریل لے کے آتے، نماز سے پہلے پہنچتے، سب میں ایک جگہ پہ بیٹھتے، قرآن مجید سامنے رکھتے، آرام سے نماز فجر کے بعد بیٹھ کے دونوں بھائی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے، اور یہ 1 دن کا نہیں، روزانہ کا معمول تھا۔ 3 سال تک مجھے نہیں یاد کہ کبھی ان کا یہ عمل چھوٹا ہو، جب بھی وہ وہاں ہوتے نماز فجر کے بعد بیٹھتے، آرام سے قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے، اور پھر جب سورج نکلتا دونوں بھائی اٹھ کر، دونوں بزرگ ہو چکے تھے، اٹھتے اور 2 رکعت ادا کر کے اپنے مصحف لیے، سینے سے لگائے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ رب نے دولت بھی دی تھی، لیکن اس دولت کی وجہ سے وہ رب کو بھولے نہیں تھے، اللہ کی یاد۔ اور پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کا بھی مزاج یہی تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کے دوسرے بڑے تاجر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت بڑے تاجر ہیں، اللہ نے بڑی دولت دی ہے، ریل پیل ہے دولت کی، لیکن عمل کیا ہے؟ جہاں وہ صف اول کے تاجر تھے وہاں وہ صف اول کے نمازی بھی تھے۔ جناب عمر فاروق کے پیچھے مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑے ہونے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، رب العالمین ہمیں بھی یہ شوق اور جذبہ نصیب فرمائے کہ نماز فجر کے بعد بیٹھیں، یہ عمل کریں اور اللہ سے یہ اجر پا کے اپنے گھر کی طرف لوٹیں، رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، تیسرا عمل، ایک شخص اپنے گھر سے آتا ہے نماز فرض نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن آنے کا انداز کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ سنن نبی داؤد کی روایت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص من خرج من بیتہ متطہرا، اذان ہوئی، اذان کے بعد اپنے گھر سے نکلا، لیکن بے وضو نہیں بلکہ با وضو، گھر سے وضو کیا، وضو کر کے اپنے گھر سے نکلا، متطہرن، کس کام کے لیے؟ الی صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے، گھر سے با وضو ہو کے نکلا، اللہ کا بلاوا آیا، اس نے فوراً کاموں کو چھوڑا، وضو کیا، با وضو ہو کے گھر سے نکلا، جہاں رب العالمین ایک ایک قدم پہ اپنے گھر سے لے کے رب کے گھر تک جتنے قدم اٹھائے گا، ہر قدم پر جہاں گناہ معاف ہوں گے، ہر قدم پر جہاں درجے بلند ہوں گے، وہاں حبیب کبریا فرماتے ہیں یہ گھر سے با وضو ہو کے آنے والا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، فرمایا ایک شخص احرام باندھ کر محرم
بیت اللہ کی حج کے لیے وہاں پہنچا ہوا ہے جتنا اجر اللہ اسے عطا فرماتے ہیں ایک فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے رب کے گھر میں آنے والا باوضو ہو کر اللہ اسے ہر نماز پہ اس کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج سے کچھ عرصہ قبل مسجدوں میں یہ وضو کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، مسجدوں کے اندر یہ نظام نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی گھر سے ہی وضو کر کے آیا کرتا تھا۔ یہ تو بنا اچھی بات ہے، کوئی مسافر بھی ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، کسی کو مسجد میں بھی کوئی مجبوری بن سکتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم وہ کام ہی چھوڑ دیں جس پہ اللہ نے اتنی بڑی عظمت رکھی ہے کہ آپ گھر سے باوضو ہو کے نکلیں، رب کے گھر میں آئیں اور رب العالمین سے اتنا بڑا مرتبہ پائیں۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشى الى صلاة مکتوبہ فی الجماعہ فہی کحج، جو فرض نماز کے لیے جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ رب العزت اسے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن مَشَىٰ إِلَىٰ صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اور جو نفل نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے رب العالمین اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں یہ سعادت لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، چوتھا عمل کہ انسان گھر سے آ رہا ہے رب کے گھر کی طرف، مسجد کی طرف، لیکن ایک نیت اور کر لے، ایک ارادہ اور کر لے۔ من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم، رب کے گھر میں جا رہا ہوں، نیت کرے کہ اللہ کے گھر میں جا کے کوئی نہ کوئی دین کی بات سیکھ کے واپس آؤں گا، کسی نہ کسی کو اللہ کے دین کی کوئی بات سکھا کے واپس آؤں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کا دین سیکھنے جا رہا ہوں، اللہ کے دین کی کوئی بات سیکھوں گا یا اللہ کا دین کسی کو سکھاؤں گا، یہی ارادہ ہے، کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، صحیح الترغیب کی روایت، فرمایا اس نیت کی بدولت رب العالمین اسے اس حاجی کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں تامن حجتہ، جس کی حج کے اندر کوئی نقص نہ رہا ہو، جس نے مکمل حج کیا ہو، اللہ اس کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے دین سیکھنے کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ بس مسجد یہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے، اور بس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے علمی حلقے، علمی مجالس، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ائمہ دین کا دور، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت ہارون الرشید اپنے گھر سے چلتا امام مالک کی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کا دین سیکھتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھا کرتا تھا۔ اور خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ ہمارے لیے کچھ وقت نکالیں، ہمارے گھر میں آئیں اور ہمیں آ کے آپ دین سکھائیں، حدیث پڑھائیں۔ امام مالک نے یہ جواب دیا تھا، اللہ کا دین وہ عزت والا ہے، اللہ کے دین والے وہ عزت دار ہوا کرتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے آپ خود چل کے آئیں اور اللہ کے گھر میں آئیں، باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ ویسے سیکھیں جیسے باقی لوگ سیکھ رہے ہیں، تاکہ اللہ کا دین عظمت والا ہو، رب کا دین بلند ہو۔ اور امام مالک مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے، بات آتی تو اللہ کے رسول کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر والے کی، اس روضہ مبارک والے کی یہ بات ہے، اور کبھی بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرتے، اپنی آواز کو آہستہ رکھتے۔ پیارے بھائیوں، مقصد یہ ہے آپ بھی اللہ کے گھر میں آئیں، یہ نیت کر کے آئیں، یہ عزم کر کے آئیں، میں ایک آیت تو سیکھ کے آؤں گا، آج ایک حدیث تو سیکھ کے آؤں گا، کوئی نہ کوئی مسئلہ آج ضرور سیکھوں گا جو مجھے آتا ہے، کسی نہ کسی کو سکھا کے آؤں گا۔ یہ ارادہ ہی اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ عزم ہی اتنا بہترین ہے، ابھی سیکھا نہیں، صرف ارادہ کیا ہے، رب العالمین مکمل حج کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی آیت سیکھ لی، ایک آیت سیکھ لی،
کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے، فرمایا ایک شخص ایک آیت سیکھتا ہے اور ایک شخص اس کے مقابلے میں 100 نفل ادا کرتا ہے۔ 100 نفل پڑھنے والا اور ایک آیت سیکھنے والا، فرمایا یہ 100 نفل پڑھنے والے سے ایک آیت سیکھنے والا اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے، فرماتے ہیں میں دین کا ایک مسئلہ سیکھ لوں، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ مجھے 100 اونٹنیاں عطا فرمائیں، حاملہ اونٹنیاں، عمدہ اور بہترین اونٹنیاں، بڑی کوہانوں والی اونٹنیاں، سیاہ آنکھوں والی اونٹنیاں، عربوں کی قیمتی ترین اونٹنیاں، وہ 100 ہوں میرے پاس اور سب کی سب میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اس سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں دین کا ایک مسئلہ وہ سیکھ لوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی شوق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، زندگی بیت گئی، 50-60 سال گزر گئے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں توفیق نہیں ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں میں سے کوئی ایک حدیث کی کتاب میں اس کو سبقاً پڑھ لوں۔ صحیح بخاری سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی کوئی حدیث کی کتاب، کوئی ایک کتاب تو پڑھیں۔ محبت خالی کھوکھلے نعرے اور دعووں سے نہیں، محبت یہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو ایک ایک بات کو سننے، پڑھنے، سیکھنے کے لیے انسان ترسا کرتا ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، رب کے گھر میں آئیں، ضرور آئیں، کسی ایک نماز پہ تو یہ نیت باندھ کے آئیں کہ میں نے اس نماز پہ جانا ہے، اللہ کے گھر میں دین کا حلقہ لگا ہوگا، ترجمہ کلاس ہو رہی ہوگی، قاری صاحبان قرآن مجید پڑھا رہے ہوں گے، میں نے جانا ہے، کم از کم ایک آیت تو سیکھ کے آؤں گا، اور کچھ نہیں، ایک حدیث تو ضرور سن کے آؤں گا۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، 5واں عمل جس پر اللہ رب العزت حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا۔ ہمیں تو بڑی جلدی ہوتی ہے، امام صاحب نے سلام پھیرا اور فوراً گھڑی پہ نظر، کتنے منٹ لگ گئے، اور اٹھ کے بھاگنے کی طرف جلدی نکلیں، ایک دوسرے سے مقابلہ، حتیٰ کہ کوئی پیچھے جس کی رکعت چلی گئی ہے ہمیں یہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ 2 منٹ صبر کر کے بیٹھے رہیں، جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہی مکمل ہو جائے۔ حالانکہ اتنی بڑی وعیدیں ہیں، وہ سب کچھ اپنی جگہ، اگرچہ باہر جا کے وہاں 1.5 گھنٹہ گلی میں کھڑے ہو کے کسی کے پاس وقت ضائع کر دیں، گپے لگا لگا کے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، رب کے گھر میں 2 منٹ بیٹھنا یہ گوارا نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ فرض نماز کے بعد بیٹھ کر تسلی سے اللہ کا ذکر کر لیں، وہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، آیت الکرسی، یہ ضروری جو تسبیحات ہیں، کم از کم یہ تو مکمل کر کے بھاگیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کچھ دیر، ہاں مجبوری بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے، وہ جائے، ضرورت مند ہے وہ جائے، ضرور جائے، لیکن ہر نماز پہ ضرورت نہیں ہوا کرتی، یہ عادت بن جایا کرتی ہے کہ بیٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، بس جلدی نکلنے کی فکر ہے۔ فقیر صحابہ، غریب صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا، اصحاب صفہ، اور کتنی غربت تھی، آج ہم نے تو غربت کا شاید نام سنا ہوگا، صحابہ کی غربت کا عالم یہ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 70 کے قریب صحابہ کو دیکھا جن کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے اتنا چھوٹا لباس ہوتا تھا کہ ان کا سطر بھی پورا چھپ نہیں رہا ہوتا تھا، انہوں نے اپنے کپڑے کو ہاتھ سے پکڑا ہوتا تھا کہ کہیں کپڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا تو کہیں سطر ننگا نہ ہو جائے، اتنی غربت تھی۔ اور فرماتے ہیں بس اوقات کھانے کے لیے کیا ملتا ہے، 24 گھنٹوں میں ایک کھجور ملا کرتی تھی، ایک کھجور پر گزارا، کتنے دنوں تک صرف کھجور اور پانی پہ گزارا، اور بس اوقات تو ایسا بھی وقت آیا کہ کھجور بھی میسر نہیں، صرف وہ گٹھلی ملتی کھجور کی جسے چوس کے گزارا کیا جاتا ہے۔ ایسی غربت صحابہ نے دیکھی، لیکن طلب کیا ہے، فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جاء الفقراء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم۔
اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب لوگ ہیں، مالدار لوگ اپنے مال کی وجہ سے اللہ کے ہاں بلند درجے پا رہے ہیں، ہمیشہ کی نعمتیں جنت کی وہ سمیٹے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلون کما نصلی، ہم نماز جیسے پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ یہ کام تو برابر ہو گیا، نمازیں ہم بھی وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، یہاں تو برابری تھی۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اپنے مال کے ساتھ وہ 4 کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا تعلق ہی مال سے ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یحجون بها، وہ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، ویعتمرون، وہ عمرے کرتے ہیں، ویجاہدون، اپنے مال کے ذریعے وہ جہاد کرتے ہیں، مجاہدین کو تیار کرتے ہیں، انہیں سواریاں سامان مہیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ویتصدقون، اور وہ اپنے مال کے ذریعے صدقہ کرتے ہیں۔ ہم نہ حج کر پاتے ہیں کیونکہ سفر کے لیے سواری نہیں، نہ عمرہ کر پاتے ہیں، نہ مجاہدین کو مال پیش کر پاتے ہیں، اور نہ ہی ہم غربا، فقراء، ضرورت مند، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، مساکین، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کر پاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تو پیچھے رہ رہے ہیں، دنیا میں نہیں آخرت کی نعمتوں میں، ہمیشہ کی نعمتیں اور آخرت کے درجات کی بلندی ہم وہ نہیں پا رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا احدثکم، میرے صحابہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ان اخذتم ادرکتم من سبقکم، اگر تم نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، جتنے لوگ تم سے درجات میں آگے نکل چکے ہوں گے تم ان کو پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا ولم یدرککم احد بعدکم، اور جو تمہارے بعد ہیں یہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ تمہیں پہنچ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ تم اتنے آگے نکل جاؤ گے۔ فرمایا کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تسبحون وتحمدون وتکبرون، تم خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد فرمایا تم نے سبحان اللہ کہنا ہے، ہر نماز کے بعد تم نے الحمدللہ کہنا ہے، ہر نماز کے بعد تم نے اللہ اکبر کہنا ہے، ثلاثا وثلاثین، 33 دفعہ یہ کلمات کہنے ہیں۔ ان کلمات کہنے کی وجہ سے اللہ تمہیں حج کا ثواب بھی دیں گے، رب تمہیں عمروں کا ثواب بھی دیں گے، اللہ تمہیں مجاہدین کی خدمت کا ثواب بھی دیں گے، اور مال نہ ہونے کی وجہ سے جو صدقہ کر کے تم سے آگے نکل رہے ہیں اللہ تمہیں ان کے صدقات کے برابر اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، چھٹا عمل جس وجہ سے اللہ تعالی عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یقیناً اس حدیث کا تعلق بھی مدینہ منورہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، مسجد قباء کے اندر 2 رکعت ادا کر لینا، مسجد قباء وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کر لینا، اس کا اجر بھی اللہ رب العزت نے عمرے کے برابر رکھا ہے۔ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے من تطہر من بیتہ ثم اتی مسجد قباء، وہاں بھی جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے، باوضو ہو کے پھر مسجد قباء میں جائے، فصلی فیہ صلاۃ، وہاں جا کے نماز ادا کر لے، کان لہ کاجر عمرہ، رب العالمین اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رب العالمین یہ سعادت بھی نصیب فرمائے۔ 7واں عمل جس پر اللہ تعالی عمرے کا ثواب یا حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ فی رمضان تعدل حجہ او حجۃ معی، فرمایا ایک شخص کو اللہ رمضان کے اندر عمرے کی توفیق دے دے، رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور اللہ نے اسے عمرے کا موقع دے دیا ہے، فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا اجر بھی اللہ نے حج کے برابر رکھا ہے۔ اور دوسری روایت میں لفظ ہیں او حجۃ معی، یعنی اتنا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں جیسے کسی شخص نے میں محمد کے ساتھ مل کر حج کیا ہو، اللہ اس کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انصاریہ عورت نے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے یہ غم پیش کیا تھا، یا رسول اللہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں، آپ کے ساتھ مل کے حج پہ جاؤں، لیکن میرے پاس سواری نہیں، زیادہ راہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ کی بندی، اگر اللہ تجھے موقع دے دے رمضان میں عمرہ کرنے کا،
تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے میرے ساتھ مل کر بیت اللہ کا حج ادا کیا۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ 8واں عمل جس کا اجر بھی حج کے برابر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلی او فطر صائما کان له مثل اجورہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مجاہد کو تیار کرتا ہے، ایک شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں جا رہا ہے اور آپ اس کو سامان پیش کر دیں، اس کی تیاری کروا دیں، فرمایا او جہز حاجن، ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے، آپ اس حاجی کی معاونت کر دیں، اس کو سامان پیش کر دیں، اس کی تیاری میں اس کے ساتھ معاونت کر دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او خلفہ فی اہلی، یا ایک شخص وہ جہاد میں گیا ہوا ہے، یا ایک شخص وہ حج کے لیے گیا ہوا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی بچوں کی آپ خبرگیری کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ گھر میں ہے نہیں، آپ ان کی بچوں کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ان کی کفالت کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام اعمال جس نے کرنے ہیں، اللہ ان کے برابر ان تیاری کرنے والے، معاونت کروانے والے، اللہ ان کو بھی ان کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لا ينتقص من اجورهم شیئا، اور ساتھ اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی اللہ ان کے اجر میں کمی نہیں کریں گے کہ ان کی حج کا ثواب کاٹ کے تمہیں دے دیا جائے آدھا، نہیں، ان کو بھی اجر پورا، اور جس نے حاجی کی معاونت کی اللہ اس کو بھی اس کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، 9واں عمل یہ ہے کہ جس کا اجر اللہ نے حج کے برابر رکھا ہے، جس کا اجر اللہ نے عمرے کے برابر رکھا ہے، جس عمل کا اجر اللہ نے مجاہد جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرنے والے کے برابر رکھا ہے، اور یہ عمل اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ والدین، ان کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کی فرما برداری، ان کی اطاعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، یا رسول اللہ میرے دل میں جہاد کی تمنا ہے، تڑپ ہے، لیکن میں طاقت نہیں رکھتا، سامان نہیں، سواری نہیں، یا جسمانی طور پر کمزور ہوں، جہاد میں شرکت کر نہیں سکتا، ارادہ ہے، تمنا ضرور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل بقی من والدیک احد، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ ماں یا باپ، والد یا والدہ، کوئی ایک ہیں؟ وہ صحابی آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی، میری والدہ زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَدْلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا، رب کا عبادت گزار بن، کیسے؟ ماں کی خدمت کے ذریعے، اللہ کو راضی کر ماں کی فرما برداری کے ذریعے، رب کو راضی کر ماں کی اطاعت گزاری کے ذریعے، اللہ کا عبادت گزار بن جا ماں کی خدمت کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تو نے رب کو راضی کر لیا ماں کی خدمت کے ذریعے، پھر یاد رکھنا فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، تم اس وقت حاجی بھی ہوگے، تم عمرہ کرنے والے بھی ہوگے، اور تم جہاد کرنے والے بھی ہوگے۔ اللہ تمہیں حاجی کا بھی اجر، عمرہ کرنے والے کا بھی اجر، اور جہاد کرنے والے کا بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ماں باپ کی خدمت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں خوشی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پیارے بھائیوں، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی مت بھلائیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں ان کا تذکرہ نہ ہو، ان کی یاد نہ ہو، ضرور ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور آخری عمل جس کا اجر اللہ رب العزت حج کے برابر عطا فرماتے ہیں، 10واں عمل کہ ایک والد وہ حج نہیں کر سکا، دنیا سے چلا گیا، بیٹے کو اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، بیٹا اپنے والد کی طرف سے حج کرتا ہے، رب العالمین اس بچے کے حج کا اجر اللہ اس کے والدین کو عطا فرماتے ہیں۔ ماں باپ کو اگر حج اور عمرے کا اجر پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ ان کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ عاص بن وائل اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میری طرف سے 100 غلاموں کو آزاد کیا جائے، میری طرف سے 100 غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ 50 رَقَبَةً، ایک بیٹے نے تو 50 غلام آزاد کر دیے، دوسرا بیٹا اس نے بھی ارادہ کیا کہ والد صاحب کی یہ نصیحت تھی 50 میں نے غلام آزاد کرنے ہیں، کہا نہیں حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک نہیں آزاد کروں گا جب تک اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھ نہ لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، میرا بھائی کر چکا ہے 50 اور میرے ذمہ باقی ہیں، کیا میں آزاد کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک قاعدہ بیان فرما دیا، ایک ایسا قانون بیان فرمایا قیامت تک کے لیے، فرمایا انہ لو کان مسلما، اگر تو تمہارا والد فوت ہوا ہے مسلمان، اگر مسلمان فوت ہوا ہے فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذلک، اگر وہ مسلمان تھا تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرو یا اس کی طرف سے صدقہ کرو یا اس کی طرف سے تم حج کرو، رب العالمین ان سب کا اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان اعمال کو اپنی زندگی میں اللہ شامل کرنے کی توفیق بخشے، کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو بجا لا کے اللہ کو راضی کر کے رب سے اتنا بڑا اجر سمیٹنے والے بن جائیں۔ کل قیامت والے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنتی جنت میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی اپنے سے اوپر والے درجے کو، حالانکہ فرمایا وہاں سبھی خوش ہوں گے لیکن وہاں بھی ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا ہی فاصلہ ہوگا جہاں زمین سے جیسے دور تم افق میں چمکنے والے ستارے کو دیکھتے ہو، وہاں پہ اوپر والے اتنی بلندیوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ بلندیاں اور یہ منزلیں اللہ عطا فرمائے، اور پروردگار جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالی شہادت کی موت ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرمائے۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما ساروا إليه۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظنا كما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله
ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته